رقص سے بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 13۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پہ بے حد رش تھا، طرح طرح کی آوازیں اور طرح طرح کی بولیاں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس بہت زیادہ رش اور افراتفری کے باوجود عافیہ بیگم 25 سال پہلے پیچھے چلی گئی تھیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے 25 سال پہلے کا وہ کربناک منظر تازہ دم ہو گیا تھا، جب بی گل نے گھٹ گھٹ کے روتی عافیہ بیگم کو بڑی مشکلوں سے سہارا دے کر ٹرین میں سوار کیا تھا، اور عافیہ بیگم کراچی شہر کی سرزمین سے جدا ہوتے ہوئے تڑپ گئی تھیں، اور وہ یوں ہی روتے ہوئے ٹرین کی چھک چھک کی آواز کے ساتھ اس شہر سے چلی گئی تھیں، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دور ہوتی گئیں، اور آج ایک طویل عرصے بعد عافیہ بیگم کراچی شہر کی سرزمین پہ پاؤں ٹکاتے ہوئے حوصلہ مجتبی نہیں کر پا رہی تھیں۔ بہن جی، راستہ دیجیے، ٹرین کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی عافیہ بیگم کو ایک آدمی نے متوجہ کیا تھا۔ وہ چونک کر ایک طرف ہٹ گئیں۔ امی پلیز کب تک کھڑی رہیں گی؟ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پلیز نیچے آئیے۔ ماورا نے ذرا خفگی سے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے آہستگی سے گردن موڑ کر بیگل کی سمت دیکھا۔ اس وقت بیگل کے علاوہ کوئی ان کے جذبات نہیں سمجھ سکتا تھا، ان کی سگی بیٹی بھی نہیں۔ اسی لیے بیگل نے اس بار بھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں اسی پرانے مضبوط سہارے کا سا احساس دلایا تو عافیہ بیگم قدرے سنبھل گئیں۔ امی، ان کا دوسرا مضبوط سہارا بھی ان کے ساتھ ہی تھا جب ہی انہوں نے اپنی آنکھوں کے نم گوشے پوچھتے ہوئے اپنے پاؤں ٹرین سے نیچے اتارے۔ وسیم مرتضیٰ، ان کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی تھی اور یوں لگا جیسے پورے شہر میں پھیل گئی ہو۔ ایک بہت ہی پرجوش سی پکار تھی جو اتنے زیادہ شور کو چیرتے ہوئی ان تک پہنچی تھی۔ ان تینوں نے بیک وقت چونک کر اس جانب دیکھا۔ فارا اور آفاق اتنے ہجوم میں رستہ بناتے ہوئے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ ماورا! فارا قریب آتے ہی اس سے لپٹ گئی تھی۔ ماورا نے بھی اسے اپنے ساتھ بینچ لیا۔ کیسی ہو؟ ماورا نے بہت اپنائیت سے پوچھا اور فارا کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں جیسی بھی تھی مگر اب بالکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی ہوں کیونکہ تم یہاں آ گئی ہو۔ آج تمہارا نہیں میرا خواب پورا ہو گیا ہے، فارا چہکتے ہوئے بولی۔ سیم ہیئر ڈیئر، میری فیلنگز بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ اینی وے، السلام علیکم آفاق بھائی۔ ماورا ذرا ہٹ کے کھڑے آفاق کی طرف متوجہ ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ آفاق بھی فارا کی خوشی میں خوش تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ السلام علیکم بیگل، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سفر کیسا رہا؟ فارا عافیہ بیگم کے مزاج کے پیش نظر ذرا جھجکتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، عافیہ بیگم مختصر سا جواب دے کر چپ ہو گئیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، اللہ سدا سہاگن رکھے۔ ہم بھی اللہ کی فضل سے ٹھیک ٹھاک ہیں اور سفر بھی الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے۔ دعا سلام کی باقی کسر بیگل نے پوری کر دی تھی اور فارا سر جھکا کے رہ گئی۔ لائیے آنٹی، سامان مجھے دے دیجیے، میں گاڑی میں رکھواتا ہوں۔ آپ لوگ چلیے، گاڑی میں بیٹھیے۔ آفاق نے آگے بڑھ کر عافیہ بیگم کے ہاتھ میں پکڑا بیگ تھاما۔ آئیے بیگل، فارا انہیں ساتھ لے کر ریلوے اسٹیشن کے خارجی دروازے کی طرف بڑھی۔ ان کا باقی سامان آفاق نے ڈرائیور اور قلی سے گاڑی میں رکھوایا۔ فارا انہیں اپنے ساتھ لے کر پہلے آ گئی تھی اور آفاق ان کے پیچھے ان کا سامان دوسری گاڑی میں لے کر آیا تھا۔ فلیٹ کی چابی فارا کے پاس تھی۔ فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی بیگل اور عافیہ کے قدم ٹھٹک کے رک گئے تھے۔ انتہائی وسیع و عریض اور لگژری فلیٹ ماورا مرتضیٰ کی توقع کے عین مطابق تھا، البتہ بیگل اور عافیہ بیگم کی توقعات سے بہت بڑھ کے تھا، جس کی وجہ سے عافیہ بیگم کے دل میں اعتراض کا ابال اٹھا تھا، مگر وقتی طور پہ اس ابال کو دل میں دبا گئی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعتراض کرنے اور نکتے اٹھانے سے کیا حاصل تھا، سو انہوں نے خاموشی بہتر جانی۔ ٹھیک ہے فارا، میں چلتا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ آ جانا۔ آفاق 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ دونوں سہیلیاں بہت عرصے بعد ملی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کو ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اوکے تھینک یو، میں آ جاؤں گی۔ فارا حقیقتاً آفاق کے اتنا ٹائم دینے پہ اندر سے بہت خوش ہوئی تھی۔ تھینک یو آفاق صاحب، آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا، اتنی مدد کی، خوشی ہوئی کہ آپ اپنی بیوی کی فرینڈ کا اتنا خیال کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی بیوی کا بھی اسی طرح خیال رکھتے ہوں گے۔ ماورا اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے کرید بھی گئی تھی۔ آفاق جاتے جاتے ٹھہر گیا تھا۔ ابھی تو مجھے اس کا خیال رکھنے کا وقت ہی نہیں ملا، البتہ یہ سچ ہے کہ ہر وقت اسی کے خیال میں رہتا ہوں۔ آفاق کے لہجے میں محبت تھی۔ اچھا، تو
वक्त कब मिलेगा? वो आफाक का चेहरा खोज रही थी। वक्त मिला तो बताऊंगा आपको। फिलहाल इजाजत चाहता हूँ। आफाक आहिस्तगी से मुस्कुराया और मावरा खुदाफिज कहकर इसे रुखसत करके अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने मिलकर खाना खाया था और खाने के आखिरी मरहले पे मावरा ने आफिया बेगम के कलेजे पे हाथ डाल दिया। मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, बाबा की कब्र पे। वो पानी का ग्लास टेबल पे रखते हुए बोली बड़े इत्मीनान से। लेकिन आफिया बेगम के हलक में पानी अटक गया। बीगुल ने भी बुरी तरह चौंक कर इस देखा था। वो कुर्सी धकेल कर अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। मावरा, बीगुल के होंठ कपकपाए थे। बीगुल, मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ और अपने बाबा से भी पहली बार ही मिलूंगी। मुझे इनसे मिले बगैर रात को नींद नहीं आएगी, इसलिए बेहतर है कि मैं फारा के साथ ही चली जाऊं। बाद में किसके साथ जाऊंगी? इसकी लापरवाही और इत्मीनान हुनूस था। लेकिन तुम्हें कब्र का कैसे पता? मेरे पास आपकी डायरी महफूज है, सारी मालूमात मिल जाएंगी। वो सुकून से कहती पलट गई। लेकिन मावरा, आफिया बेगम के आंसू छलक पड़े। वो ठहर गई। अम्मी, मुझे जाने दें प्लीज। मेरा नहीं तो इनका ही कुछ ख्याल कर लें। इतने साल बीत गए हैं, कोई इनकी कब्र पर नहीं गया होगा। और अब आप मुझे भी रोक रही हैं। प्लीज ऐसा मत करें, मुझे जाने दें। कल मैं आपको और बीगुल को साथ ले जाऊंगी। मावरा का लहजा रोहानसा सा हो गया था और फारा के साथ साथ बीगुल और आफिया बेगम भी इसे इस रूप और इस कैफियत में पहली बार देख रही थीं। वरना उन्होंने आज तक इसकी आंखें नम नहीं देखी थीं और ना ही इसकी आवाज कभी भीगी हुई महसूस की थी। शायद यही वजह थी कि आफिया बेगम ने हथियार डाल दिए थे और मावरा इनकी तसल्ली के लिए इनका हाथ अपने हाथ में दबाकर फारा के साथ फ्लैट से बाहर निकल गई। कराची की सड़कों पे भागती दौड़ती गाड़ी और पीछे की तरह रवां दवां मनाजर मावरा मुर्तजा के लिए बेशक नए थे, लेकिन अजनबी फिर भी नहीं थे। ये सड़कें, ये गाड़ियां, यहाँ के लोग, यहाँ की तर्ज जिंदगी, सब कुछ इसे बहुत जाना पहचाना और अपना अपना सा लग रहा था। एक अजीब सा सुकून था जो इसकी रगो पै में उतरता महसूस हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे इसकी अधूरी जिंदगी आज मुकम्मल हो गई है हो। आज वो पराए शहर से अपने शहर में आ बसी थी। आज इसका एतमाद ज्यादा बढ़ गया था और इसके इरादे और भी पुख्ता हो गए थे, क्योंकि आज वो अपनी मंजिल के रास्ते पे पहला कदम रख चुकी थी। कैसा फील कर रही हो? मावरा खिड़की से बाहर देख रही थी जब फारा के सवाल पे इसे फारा की तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। ऐसी फीलिंग्स हैं जिन्हें मैं शायद कभी भी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। मावरा की कैफियत आज वाकई बहुत अजीब सी हो रही थी और आज वाकई इससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। फारा ने आहिस्तगी से सर हिलाया। तैमूर भाई का कोई फोन वगैरह आया तुम्हारे पास? फारा ने मौजू बदला। नहीं। इसका एक लफ्जी जवाब इसके मूड की अक्कासी कर रहा था। तो क्या तुमने भी इन्हें नहीं बताया कि तुम कराची पहुंच गई हो? फारा जानबूझ के इस मौजू पे बात करना चाहती थी। तुम जो कुछ पूछना चाहती हो सीधे तरीके से पूछ लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह पहेलियां बुझवाने की और बात को घुमाने फिराने की क्या जरूरत है? मावरा बहुत नपे तुले से लहजे में बोली थी क्योंकि वो फारा की बात का मकसद समझ चुकी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश कर रही हूँ जो कि मुझे मिल ही नहीं रहे। फारा भी लाइन पे आ गई थी। मैं सोचती हूँ कि लोग पता नहीं क्यों मुनासिब वक्त और मुनासिब अल्फाज की तलाश में रहते हैं। जो वक्त इनके पास मौजूद होता है और जो अल्फाज इन्हें मुयस्सर होते हैं वो इन्हें मुनासिब क्यों नहीं बनाते? मावरा तल्ख हुई थी। तुम इस चीज को नहीं समझ सकती क्योंकि तुम अपना एक अलग मिजाज और अलग नजरिया रखती हो, जबकि हम इस दुनिया में रहकर इस दुनिया के साथ चलने वाले लोग हैं। हमें मुनासिब और गैर मुनासिब का फर्क देखना ही पड़ता है। फारा ने अपनी सोच बयान की। फिर भी मुझसे ज्यादा आप लोग परेशान रहते हो मुनासिब और गैर मुनासिब का फर्क देखने के बावजूद भी। इसने तंज किया। बस यही तो जिंदगी है, पारा ने कंधे उचकाए। लेकिन मेरी नजर में ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। इंसान को अपनी जात और अपनी सोच के साथ चलना चाहिए। दुनिया तो दो धारी तलवार है, ना जाने कब किस वक्त किस तरफ से वार कर जाए। दुनिया को रंग बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बेहतर है अपनी जात का रंग अपनाओ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी पहचान बनकर। मुहावरा का फलसफा और दलीलें हमेशा ही ऐसी होती थीं कि फारा को चुप होना ही पड़ता था, या फिर ये कहना भी ठीक रहेगा कि फारा को कायल होना ही पड़ता था। खैर छोड़ो, तुम अपनी बात मुकम्मल करो। मुहावरा ने बात करने के लिए इसका हौसला बढ़ाया और फारा अपने आप को कंपोज करने लगी। मैं तैमूर भाई के मुतालिक बात करना चाह रही थी। इसने अल्फाज मुनासिब कर ही लिए थे। तो करो बात, सुन रही हूँ। वो संजीदगी से मुतवज्जा हुई।
تمہیں پتا تو ہوگا کہ تیمور بھائی تمہارے لیے کیا فیلنگز رکھتے ہیں اور یہ سب وہ کیوں کر رہے ہیں۔ فارا پہلے ہی سب کچھ واضح کر دینا چاہتی تھی کیونکہ اسے ماورا کی مزاج کا بخوبی علم تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کھٹکا سا تھا کہ ماورا تیمور حیدر کے لیے وہ جذبات ہرگز نہیں رکھتی جو وہ اس کے لیے رکھ رہا ہے۔ ہاں پتا ہے کہ وہ کیا فیلنگز رکھتا ہے اور یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اس نے ڈنگے کی چوٹ پہ اعتراف کیا تھا۔ پھر فارا تو کا شکار ہونے لگی۔ پھر کیا؟ جو کہنا ہے کھل کے کہو۔ ماورا بہت پرسکون تھی۔ پھر یہ کہ تمہاری کیا فیلنگز ہیں ان کی فیلنگز کے متعلق؟ اس نے پوچھ ہی ڈالا تھا۔ سچ سننا چاہتی ہو؟ ماورا کا لہجہ دو ٹوک اور بے دھڑک تھا۔ ظاہر ہے جھوٹ سننے کا خواہش مند تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ فارا نے کندھے اچکائے۔ ہوتے ہیں تیمور حیدر جیسے لوگ، کچھ لوگ وقتی خوشی کے لیے جھوٹ سننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ماورا نے تلخی سے سر جھٹکا۔ کیا مطلب؟ وہ ہر سوال اور ہر جواب کے بعد الجھتی ہی جا رہی تھی۔ فارا، تیمور حیدر مجھ میں انٹرسٹڈ ہے لیکن میرا سچ یہ ہے کہ میں تیمور حیدر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہوں۔ ماورا نے اپنی ازلی دو ٹوک انداز میں جواب دے کر فارا کو تڑپا دیا تھا۔ کیوں؟ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ فارا کی تڑپ اس کے لہجے سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے اندر کبھی بھی تیمور حیدر کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا لہجہ اور انداز ہلوس تھے، دو ٹوک مضبوط اور بے لچک۔ دیکھو ماورا، تم بہت ہوشیار سہی لیکن تھوڑی بہت عقل تو اللہ نے ہمیں بھی دے رکھی ہے، اور ہماری عقل اور ہمارا مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کا اور کسی بات کا دعویٰ عمر بھر کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے اندر کبھی بھی تیمور بھائی کے لیے کوئی جذبات پیدا نہیں ہو سکتے؟ زندگی میں انسان پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتا ہے، لیکن جب اللہ انہیں پورا نہیں کرنا چاہتا تو وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تم کہاں تھی فیصل آباد میں؟ اور تیمور بھائی کہاں تھے؟ کراچی میں۔ کیسے تم لوگوں کی ملاقات ہوئی؟ کیسے رابطہ بڑھا؟ اور تم آج اسی تیمور حیدر کی وجہ سے کہاں پہنچی ہو؟ اگر سوچو تو یہ سب بھی تو اللہ کی ہی کرم نوازیاں ہیں نا، ورنہ تم وہی لڑکی ہو جس نے آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی، کسی سے مراسم نہیں رکھے، کسی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن تیمور حیدر کو نمبر بھی دے دیا، بات بھی کر لی اور مراسم بھی بڑھا لیے۔ اسی طرح رفتہ رفتہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، جذبات پیدا ہونے میں دیر تو نہیں لگتی۔ اس کی مثال بھی ہمارے سامنے ہی ہے۔ تیمور بھائی کو آج تک لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، لیکن جب انٹرسٹ ہوا ہے تو اپنی زندگی کے ہر مقام، ہر معیار اور ہر اصول کو ہی بھول گئے ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی تیمور حیدر ہے جو اپنے کام سے کام رکھتے تھے، جن کے لیے ان کا بزنس ہی سب کچھ تھا۔ اور آج فارا کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اور چپ تو ماورا بھی تھی، لیکن اس کی چپ کے پیچھے بہت سے جواب مچل رہے تھے جن کو وہ بڑی مشکل سے قابو کیے ہوئے تھی۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ اپنے پہلو میں دھڑکتے پتھر کو ذرا نرم رکھو تاکہ اس کے چاہنے والوں کو اس کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے سر نہ پھوڑنا پڑے۔ آج فارا اسے مشورہ دے رہی تھی۔ فارا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے تیمور حیدر کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی۔ ماورا کے اس قدر بے مہر جواب پہ فارا ایک بار پھر تڑپی تھی اور اس نے چونک کر ماورا کی چہرے کی سمت دیکھا تھا۔ میری تیمور حیدر سے ملاقات ہوئی، یہ اتفاق تھا۔ میری اس سے بات ہوئی، وجہ تم تھی، کیونکہ وہ تمہارا کزن تھا۔ رابطہ کیوں بڑھا؟ اس کے پیچھے میری ایک سوچ تھی۔ اس نے مراسم بڑھائے اور میں نے اپنا مقصد بڑھا لیا۔ اس نے میرے قریب رہنے کے لیے مجھے جاب آفر کی، میں نے اس سے دور رہنے کے لیے سرسری سا انکار کر دیا۔ اس نے مجھے فورس کیا، میں مان گئی۔ وہ مجھے یہاں دیکھنا چاہتا تھا، میں آ گئی۔ وہ مجھے نہیں جانتا لیکن تم تو مجھے جانتی ہو نا، اور اب جب تم مجھے جانتی ہی ہو تو یہ بات تمہاری عقل میں کیوں نہیں آ رہی ہے کہ تمہاری دوست ماورا مرتضی جو کبھی کسی کے ساتھ فری نہیں ہوئی، جس نے کبھی کسی سے بات تک نہیں کی، جس نے کبھی کسی کو نمبر نہیں دیا، جس نے کبھی کسی کے ساتھ مراسم نہیں بڑھائے، اور جو کبھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ اگر ایسا کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے؟ محبت میں کر رہی ہے یا اپنے مفاد میں کر رہی ہے؟ ماورا کہتے کہتے حد سے زیادہ تلخ ہو گئی تھی، جبکہ فارا اس کی بات کے آخری جملے پہ کنگ سی رہ گئی تھی۔ تمہیں تیمور حیدر کی محبت تو نظر آ گئی لیکن میرا مفاد نظر نہیں آیا۔ ماورا نے سر جھٹکا۔ بیگل کہتی ہیں کہ جب ایک انسان کے ذہن میں محبت سما جاتی ہے یا مفاد سما جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر گزرتا ہے۔
اور یہ بات جب میں نے تیمور حیدر اور ماورا مرتضی کے سامنے رکھ کے سوچی ہے تو مجھے 100% سچ لگی ہے۔ میں واقعی تیمور حیدر کی اصرار یا اس کی محبت سے مجبور ہو کر یہاں نہیں آئی۔ میں اپنے مقصد، اپنے مطلب اور اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر یہاں آئی ہوں۔ ماورا نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف صاف کہہ دیا تھا، جس کو سمجھنا فارا کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی اور ناسمجھ سی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے آج اپنے سامنے وہی ماورا نظر آ رہی تھی، ضدی، اٹل اور پتھریلی چٹان سے مضبوط۔ مفاد؟ ایسا مفاد ماورا؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فارا کا سوال بھی الجھا ہوا سا تھا۔ تیمور حیدر بہت اچھا آدمی ہے، صاف، سادہ، سچا، کھرا، کردار بھی مضبوط ہے اور پرسنالٹی بھی ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ کوئی بھی لڑکی اس پہ بڑی آسانی سے فدا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہے ہی ایسا، لیکن معذرت کے ساتھ وہ لڑکی ماورا مرتضی نہیں ہو سکتی۔ اس نے بہت آہستگی اور بہت تحمل سے کہتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ لیکن ماورا، فارا ہکا بکا سی ہو چکی تھی، اس لیے اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ کیا سن رہی ہے۔ دیکھو فارا، میں نے کہا نا، تیمور حیدر بہت اچھا آدمی ہے۔ میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے سیڑھی نہیں بنانا چاہتی تھی، میں اپنے بلبوتے پہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے پیروں پہ خود کھڑی ہونا چاہتی تھی۔ مگر میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ باز نہیں آیا، وہ پیچھے نہیں ہٹا، تو خود میرے لیے سیڑھی بن گیا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، آسانیاں کس کو اچھی نہیں لگتی، سو میرا اس کا ساتھ جڑ گیا ہے اس سفر میں۔ البتہ سفر ختم ہونے کے بعد اور منزل تک پہنچنے کے بعد اس سیڑھی، اس پاؤں اور اس منزل کا کیا انجام ہوگا، یہ تو اب وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا۔ ہاں، تم چاہو تو اس سیڑھی کو کھینچ بھی سکتی ہو۔ ماورا کی مبہم سی باتیں فارا کو پاگل کر گئی تھیں۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، کیونکہ تمہارا اور اس سیڑھی کا تعلق تو بہت گہرا ہے۔ ماورا پلیز، خدا کے لیے مجھے صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے، اصل وجہ کیا ہے اس قصے کی؟ فارا بیچاری جھنجھلائی۔ بتا دوں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چلو آؤ بتاتی ہوں تمہیں، اور دیکھتی ہوں کہ تمہارا تعلق کس کے ساتھ زیادہ گہرا ہے، سیڑھی کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ یا منزل کے ساتھ۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سب میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تمہیں بہت اچھی دوست اور بہت گہری دوست سمجھتی ہوں، اور دوستی میں اپنی دوستوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، اور نہ ہی آئندہ کبھی دوں گی۔ ماورا انتہائی سخت لہجے میں کہتی ہوئی فارا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے اتر آئی تھی، کیونکہ ڈرائیور قبرستان کے باہر گاڑی پارک کر چکا تھا، اور ماورا قبرستان کے پہرے دار سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد، تھوڑی بہت انفارمیشن لینے کے بعد فارا کو ساتھ لیے اندر آ گئی تھی۔ اس نے بہت دنوں سے اپنے لیے بوتیک پہ کچھ شرٹس اور کچھ کرتوں کا آرڈر دے رکھا تھا، اور آج وہ آرڈر تیار ہو چکا تھا، اسی لیے وہ ڈیزائنر کی کال پہ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی بوتیک چلی آئی تھی۔ وہ اپنے تمام ڈریسز ٹرائی کر کے دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک ایک لڑکی کے ساتھ مونس مرزا بوتیک کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اور جہاں وہ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی وہیں وہ بھی اسے دیکھ کر چونک گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کرتا، عزت فوراً رخ موڑ کر ڈیزائنر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ سارے پیک کر دیں، مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور اپنے بیگ سے بل نکال کر ادائیگی کرنے لگی۔ ایکسکیوز می مس عزت، وہ بیگ لے کر بوتیک سے نکل ہی رہی تھی کہ مونس مرزا بھی اس کے پیچھے لپکا۔ سوری، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے جلدی ہے۔ وہ رکی نہیں تھی۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بھی جلدی ہے، وہ کہتے ہوئے ایک دم اس کے سامنے آ گیا، اور عزت کو ایک دم رکنا ہی پڑا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیج رہا ہوں۔ مونس مرزا نے مارکیٹ میں کھڑے کھڑے اس کے سر پہ بم پھوڑ دیا تھا۔ وہ اچھل کے رہ گئی۔ کیا؟ عزت کی آواز خاصی بلند تھی۔ یس، انفیکٹ میں کسی بھی معاملے کو یا کسی بھی سلسلے کو زیادہ طویل دینے کا عادی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہر کام بس منٹوں میں ہو جائے، اور اس معاملے میں تو مجھے ویسے ہی صبر نہیں ہو رہا۔ پھر میں زبانی بات کہہ گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر مونس مرزا، معاملے کو طویل دینے کی عادت تو مجھے بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کو پہلے ہی سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجنے کی کوئی ضرورت آپ کو اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان کو جو جواب میں دوں گی وہ آپ بھی سوچ ہی سکتے ہیں۔ عزت نے اسے اپنے ازلی منہ پھٹ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں؟ جواب کیوں دیں گی؟ آپ کوئی خاص ری... آپ کوئی خاص ریزن؟
اس نے جواب عزت کو سرتاپا بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کھوجنا چاہا. یہی سمجھ لیں. اس نے کندھے اچکائے. لیکن میں ریزم کو ختم کرنا بھی جانتا ہوں. مونس مرزا نے دھمکی دینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور عزت کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا. جسٹ اسٹاپ اٹ. میں اس طرح کی بکواس سننے کی عادی نہیں ہوں. بہتر ہے آپ اپنی لمٹس میں ہی رہیں اور آئندہ میرے بارے میں سوچیے گا بھی مت، کیونکہ میں آلریڈی کسی اور کے بارے میں سوچتی ہوں. مجھے آپ، وہ غصے سے پاؤں پٹک کر کہتی ہوئی وہاں سے ہوا ہو گئی تھی اور مونس مرزا وہی کھڑا اس کی پشت گھورتا رہ گیا. کون تھی یہ لڑکی؟ مونس مرزا کی گرل فرینڈ بوتیک سے نکل کر اس کے قریب آئی. عزت حیدر. مونس مرزا نے اپنی سوچ کی گہرائی سے واپس آتے ہوئے بتایا. او تو یہ ہے تمہاری عزت حیدر. اس کی گرل فرینڈ اس کا غائبانہ تعارف سن چکی تھی. ہاں یہ ہے میری عزت حیدر. میرے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا اور پلٹ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شاپنگ مال کی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، لیکن دھیان ابھی بھی عزت کی طرف ہی تھا. ماورا. پارا کے ہونٹ کپ کپائے. تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دینا. میں تمہاری دوستی کو کسی آزمائش کے ترازو میں نہیں تولنا چاہتی. باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے. میں ہمت نہیں ہاروں گی. قبرستان سے واپسی پہ ماورا اپنا فیصلہ اسے سناتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی تھی اور فارا اس کے پیچھے کچھ کہنے کی ہمت کرتی رہ گئی، جبکہ ماورا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مضبوط اور متوازن قدم اٹھاتی بلڈنگ کے اندرونی حصے کی طرف غائب ہو گئی تھی. اس کے جانے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر دی تھی اور پھر گھر آ کر ہی بریک لگائے تھے. بی بی جی ہم گھر آ گئے ہیں. ڈرائیور نے اسے ذہنی طور پہ غیر حاضر دیکھ کر خود ہی دروازہ کھولتے ہوئے اسے متوجہ کیا. ہوں. بولجی ہوئی سی گاڑی سے اتر آئی تھی. ارے فارا آ گئی ہو بیٹا. ملاقات ہو گئی اپنی فرینڈ سے. سمینہ یزدانی کہیں جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھیں. فارا کو دیکھ کر وہیں گاڑی کے پاس رک گئی. جی ہو گئی ملاقات. وہ آہستگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی. سمینہ یزدانی اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر ٹھٹک گئیں، کیونکہ صبح گھر سے جاتے ہوئے وہ تو بے حد خوش تھی. اسے کیا ہوا ہے غفور؟ انہوں نے اپنے ڈرائیور کو مخاطب کیا. مجھے کچھ خاص پتا تو نہیں ہے بیگم صاحبہ، بس اتنا علم ہے کہ بی بی جی اپنی دوست کے ساتھ قبرستان گئی تھیں ان کے والد صاحب کی خبر پہ. ڈرائیور بیچارے کو جتنا علم تھا اس نے بتا دیا اور سمینہ یزدانی سر ہلا کر رہ گئیں. آفاق ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا. جب اس کی نظر تیسری مرتبہ بھی فارا کی سمت اٹھی تو اسے تیسری مرتبہ بھی وہ ایک ہی پوزیشن میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گمسم سے انداز میں بیٹھے ہوئے نظر آئی. اب کی بار وہ رہ نہیں سکا اور اپنی آستین کے بٹن بند کرتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ کے اس کے قریب آ گیا اور اپنی پینٹ کو گھٹنوں سے پکڑ کے ذرا سا اوپر کھینچتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گیا. ہیلو. اس نے فارا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا. وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی، ابھی بستر پہ ہی تھی، مگر سوچوں کا گھوڑا نہ جانے کہاں کہاں دوڑ رہا تھا. ہوں. وہ اچانک چونک کر متوجہ ہوئی. کیا بات ہے؟ تم جب سے ماورا سے مل کر آئی ہو بہت چپ چپ اور بہت گمسم سی ہو. سب ٹھیک تو ہے نا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر بھی کر سکتی ہو. آفاق اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر پکڑے نرم سے لہجے میں پوچھ رہا تھا اور فارا اس کے ایسے استفسار پہ بے ساختہ سر جھٹک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. نہیں ایسی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے. انفیکٹ کل ہم لوگ ماورا کے بابا کی قبر پہ چلے گئے تھے. ماورا بہت اداس تھی اور رو بھی رہی تھی، اسی لیے میں بھی اس کے دکھ پہ بہت دکھی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار ماورا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. ورنہ وہ ایسی اسٹرانگ لڑکی ہے کہ چھوٹی موٹی بات کا تو نوٹس لیتی ہی نہیں. فارا نے رسانیت سے آفاق کی تسلی کروا دی تھی اور وہ واقعی کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو بھی گیا تھا. کیا واقعی یہی بات ہے؟ اس نے دہرانے کے لیے استفسار کیا. جی یہی بات ہے. فارا اور بھلا کیا کہتی؟ اوکے تو پھر جلدی سے اٹھو اور فریش ہو جاؤ. میں آفس جاتے ہوئے تمہیں ماورا کی طرف ڈراپ کر دیتا ہوں. آج کا دن اس کے ساتھ رہو اور اس کو بھی فریش کرنے کی کوشش کرو. آج اس شہر میں اس کا پہلا دن ہے. آفاق اس کا ہاتھ تھپکتا ہوا کھڑا ہو گیا تھا. نہیں میں اس کی طرف نہیں جا سکتی. اس نے نفی میں گردن ہلائی. کیوں؟ آفاق پھر چھٹکا. کیونکہ ماورا گھر پہ نہیں ہوگی، اس نے آج آفس جوائن کرنا ہے. وہ آہستگی سے بولی. ارے اتنی جلدی؟ تیمور اسے تھوڑا ٹائم تو دیتا. آفاق کو عجیب لگا تھا. وہ تو ٹائم دینے کو تیار تھے لیکن ماورا ہی ٹائم نہیں لینا چاہتی تھی. فارا بھی عجیب سے لہجے میں کہتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر آفاق کے جانے کے فوراً بعد اس نے فون اٹھا کر ماورا کا نمبر ڈائل کیا اور اپنا فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا تعلق پاؤں سے
کے ساتھ زیادہ گہرا ہے۔ فارا کو فارا کی فون کال سننے کے بعد نہ جانے کیوں ماورا ایک دم سے جیسے پرسکون سی ہو گئی تھی اور اپنا سیل فون بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر تیار ہونے کے لیے چلی گئی کیونکہ اس نے آفس جانا تھا۔ اور جیسے ہی وہ تیار ہو کر باہر نکلی بیگل اور عافیہ بیگم اندر ہی اندر ہال کے رہ گئیں۔ اللہ نظر بد سے بچائے، بیگل نے بے ساختہ اس کی بلائیں لے ڈالی تھیں۔ آج میرا پہلا دن ہے بیگل، میرے لیے دعا کیجیے گا، وہ بیگل سے کہتی ہوئی عافیہ بیگم کی سمت پلٹی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹنے ہی والی تھیں کہ ماورا نے یکدم ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میری کامیابی کی طرف آج میرا پہلا قدم اٹھ رہا ہے اور آپ مجھ سے رخ موڑ رہی ہیں؟ کیا مائیں ایسا کرتی ہیں؟ آپ اس طرح کریں گی تو مجھے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اس لیے پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے آپ کی دعا کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ کی دعا میرے ساتھ ہوگی تو میں زندگی کی کسی بھی مقصد پہ کسی بھی مقام سے کبھی شکست نہیں کھاؤں گی۔ ماورا کا لہجہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ عافیہ بیگم نے اسے اپنے سینے سے بینچ لیا اور پھر وہ دھاڑے مار مار کر روئیں کہ بیگل اور ماورا انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ وہ کل سے کراچی آئی ہوئی تھی اور کل سے ہی ان کے اندر آنسوؤں کا غبار سا جمع تھا۔ سنبھالیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، آپ کو فخر ہوگا ایک دن، دیکھ لیجیے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ انہیں اپنے ساتھ بیچے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر تسلی دے رہی تھی اور وہ بھی بے تحاشا رونے دھونے کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سنبھل گئی تھیں۔ آئیے میڈم، وہ تھرڈ فلور سے اتر کر نیچے آئی تھی کہ ایک باورچی ڈرائیور بڑی مستعدی سے اس کی طرف بڑھا اور گاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ؟ ماورا ٹھٹکی۔ مجھے سر تیمور نے بھیجا ہے، حیدر گروپ آف انڈسٹریز کی طرف سے۔ جب تک آپ ڈرائیونگ نہیں سیکھ لیتی آپ کو پک اینڈ ڈراپ دینے کی ڈیوٹی میری ہے۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کے اپنا تعارف کروایا تھا اور ماورا سر ہلاتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گاڑی کے قریب آ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا اور پھر اپنے گھر سے آفس تک وہ تیمور حیدر کے متعلق ہی سوچتی ہوئی آئی تھی اور آفس آ کر اس کی سنجیدگی 10 گنا بڑھ گئی تھی۔ آفس کی بلڈنگ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی اور اس پہ یہ قیامت کی بلڈنگ کے ماتھے پہ حیدر لکھا ہوا تھا۔ آئیے میڈم، آپ رک کیوں گئی؟ شوفر نے قریب آ کر متوجہ کیا تھا اور ماورا بڑی ہمت اور بڑے حوصلے سے ایک گہری سانس خارج کرتی بلڈنگ سے نظریں ہٹا کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زادی سے کہو نا تم، اس خاک زادے کو ہم سفر کر لیں۔ ویلکم ٹو کراچی۔ وہ اپنے کیبن میں کھڑی ایک سرسری سے جائزہ لے رہی تھی جب اچانک اس کے عقب سے ایک بہت ہی پرسکون اور گمبھیر آواز ابھری تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں پہچان گئی تھی کہ آواز تیمور حیدر کی ہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی سمت بڑے سکون سے پلٹی تھی۔ تھینک یو، اس نے کہتے ہوئے تیمور حیدر کے ہاتھ میں تھاما ہوا بوکے تھام لیا تھا۔ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے سجا یہ بوکے تیمور حیدر کے جذبات کی تازگی اور سرچاری کا اظہار کر رہا تھا۔ ماورا نے بھی یہ اظہار قبول کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ کیسی ہیں؟ تیمور کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے کی سمت اٹھی تھیں اور ایک نظر دیکھ کر ہی دل پر قرار کی پھوار برسی تھی۔ اچھی ہوں، ماورا آہستگی سے کہتی پھولوں کا بوکے ٹیبل پر رکھ کر اس میں سے چند کلیاں نکالنے لگی۔ سفر کیسا رہا؟ وہ اس کے خوبصورت مخروطی ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی کلیوں کو دیکھنے لگا۔ کامیاب، اس کا جواب خاصا عجیب تھا۔ کامیاب یا اچھا؟ تیمور کو اس کے جواب پہ حیرت ہوئی تھی۔ کامیاب، کیونکہ مجھے سفر کے اچھے یا برے ہونے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ میں بخیریت کراچی پہنچ گئی، میرے لیے یہی میری کامیابی ہے، اس لیے یہی کہنا ٹھیک رہے گا کہ سفر کامیاب رہا۔ ماورا نے ذرا تفصیلی جواب دیا تو تیمور حیدر بھی سر ہلانے پہ مجبور ہو گیا۔ ویسے کراچی کیسا لگا؟ اس نے اگلا سوال پوچھا اور ماورا ہاتھ میں پکڑی پھولوں کی کلیوں کو ٹیبل کی سائڈ پہ رکھے لمبے سے نازک کرسٹل کے گلدان میں سجانے لگی تھی۔ وہ خالی گلدان 3 4 کلیوں سے ہی سج گیا تھا۔ ابھی تو میں نے یہاں صرف قدم ٹکائے ہیں، ابھی میں نے کراچی دیکھا ہی کب ہے؟ اس نے پلٹ کر تیمور کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دکھا دوں کراچی؟ چلیں گی میرے ساتھ؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ نو تھینکس، میں کراچی خود دیکھوں گی، اپنی نظر اور اپنے نظریے سے۔ او، یعنی میرے ساتھ نہیں دیکھیں گی؟ وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ یہی سمجھ لیں، وہ ہنوز لاپرواہ تھی۔ اوکے، اچھی بات ہے، مگر پھر بھی کسی راستے یا کسی موڑ پہ میری ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہر بار سر تسلیم خم کر دیتا تھا۔
اب آپ کا اگلا سوال یقیناً یہی ہوگا کہ کراچی کو میں کیسی لگی۔ ماورا نے جان بوجھ کر اسے چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور تیمور اس کی اس کوشش پہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ نہیں، یہ سوال تو اب میں کراچی والوں سے ہی کروں گا، آپ سے نہیں، تیمور نے مسکرا کر کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے بھی بتا دیجیے گا کہ کراچی والوں نے میرے بارے میں کیا جواب دیا آپ کو۔ شور، ضرور بتاؤں گا، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اینی وے، فی الحال آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میرا کام وغیرہ۔ ماورا اب اپنے مقصد کی طرف آ گئی تھی۔ آئیے میرے ساتھ، میں اپنی ٹیم سے ملوا دیتا ہوں۔ تیمور چند سیکنڈ سوچنے کے بعد بولا اور اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ کر اس کے کیبن سے نکل گیا۔ ماورا اپنا بیگ اور اپنی فائل لے کر اس کے پیچھے اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ اس کی پی اے اور اس کے مینیجر صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ تعارف کے بعد اس کی ان لوگوں کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ میٹنگ ہوئی تھی۔ تیمور نے ماورا کے تیار کردہ کئی ڈیزائنز دیکھے اور سلیکٹ کیے تھے۔ اس کا کام ایسا تھا کہ تیمور کئی بار متاثر ہوا اور کئی بار اس نے اس کے کام کو سراہا تھا۔ 3 سال کے ایگریمنٹ کے بعد ماورا کی جاب اوکے ہو گئی تھی اور ماورا نے اگلے آدھے گھنٹے میں اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ ولید اپنے ایک پروگرام کی ریکارڈنگ میں مصروف تھا۔ ایک آخری نیوز چل رہی تھی جب اس کی نظر شیشے کے دروازے کے پار گئی جہاں ملازم کے پاس کھڑی عزت حیدر یقیناً اسی کے متعلق کچھ پوچھ رہی تھی۔ اسے اس طرح نیوز چینل کے آفس میں یوں اس کے متعلق پوچھتے دیکھ کر ولید کا دماغ گھوم گیا۔ ولید، ولید، کہاں دیکھ رہے ہو؟ ادھر دیکھو سامنے، کیمرہ مین نے اسے متوجہ کیا، مگر ولید سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جسٹ 5 منٹس یار، میں ابھی آیا، اس نے بڑے التجائیہ سے انداز میں کہا تھا۔ لیکن یہ کام، کیمرہ مین نے کچھ کہنا چاہا تھا مگر ولید دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے کے احاطے سے باہر آ گیا جہاں عزت حیدر ابھی ابھی ملازم کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، میں یہاں ہوں، ولید نے بڑی سنجیدگی اور بڑی عجلت کے ساتھ اسے متوجہ کیا تھا۔ عزت ولید رحمان کی آواز سن کر یکدم اس کی سمت پلٹی تھی۔ ہیلو، عزت نے بھی بڑے سنجیدہ موڈ میں اسے ہیلو کیا تھا، جس پہ ولید ایک لمحے کے لیے چونکا تھا کیونکہ عزت حیدر آج تک اسے اس موڈ میں کم از کم نظر نہیں آئی تھی۔ خیریت؟ اس کے موڈ کے پیش نظر ہی ولید اس سے خیریت پوچھنے میں مجبور ہو گیا تھا، ورنہ وہ اس پہ غصہ کرنے والا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے سیدھی سیدھی بات کہی۔ بات فون پہ بھی ہو سکتی تھی، ولید نے نارمل انداز اپنایا۔ تمہارا فون آف جا رہا تھا۔ عزت نے اس کا یہ اعتراض بھی دور کر دیا۔ میں بزی تھا، ولید نے بے ساختہ اپنے موبائل کی تسلی کرنے کے لیے اپنی پینٹ کی جیبوں کو ٹٹولا۔ اور اب؟ عزت نے ابھی کا پوچھا۔ ابھی بھی بزی ہوں، کام ادھورا چھوڑ کر آیا ہوں، اس نے شیشے کے پار اندر کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن اس وقت میری بات آپ کے کام سے زیادہ اہم ہے، اس لیے بہتر ہے پہلے میری بات سن لیں۔ عزت اسے مخاطب کرنے کے حوالے سے کبھی بھی توازن نہیں رکھ پائی تھی، کبھی آپ کہہ لیتی تھی اور کبھی تم تک پہنچ جاتی تھی۔ بس چند منٹ، اس نے وقت مانگا۔ چند منٹ؟ مطلب چند منٹ، عزت نے زور دے کر کہا۔ اوکے، آپ انتظار کریں، میں ابھی آیا، ولید اجلت میں کہہ کر واپس بھاگا جہاں اس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ ولید، یہ کیا سلسلہ ہے یار؟ وہاں کام پہ موجود سبھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن ولید سنی انسنی کر کے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نعرۂ مستانہ، میں شوخی دندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں شمع فروزاں ہوں، میں آتش لرزاں ہوں، میں سوزش ہجراں ہوں، میں منزل پروانہ، میں نعرہ مستانہ۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ہمیشہ کی طرح آبدہ پروین کا نعرہ مستانہ اونچی اونچی آواز میں سن رہی تھی جب ولید اپنا کام ختم کر کے تقریباً پون گھنٹے میں واپس آیا تھا اور اسے باہر پارکنگ میں ہنوز موجود دیکھ کر ولید کے قدموں میں اور زیادہ تیزی آ گئی تھی۔ اس نے قریب آ کر گاڑی کی کھڑکی پہ دستک دی تھی۔ ہیلو! اتنی تیز آواز کے باوجود اس نے دستک سن لی اور گاڑی کا دروازہ بھی کھول دیا، مگر ولید نے اس کی پیشکش قبول نہ کی۔ وہ اس سے بات کرنے کی غرض سے ڈرائیونگ سائٹ پہ ہی کھڑا رہا، جس پر مجبوراً عزت کو گاڑی کا شیشہ نیچے کرنا پڑا۔ میری بات اتنی غیر اہم نہیں ہے کہ یوں سڑک پر کھڑے کھڑے سنا دوں، عزت کا لہجہ غصے اور خفگی سے بھر گیا۔ ولید کو مجبوراً کھلے دروازے کی طرف قدم بڑھانے پڑ گئے اور پھر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا عزت نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ولید کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا تھا۔ آبدہ پروین کا نعرہ مستانہ اب بھی گونج رہا تھا جس کو ولید نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرح خاموش کرا دیا تھا، اور یہ خاموشی تب تک قائم رہی جب تک وہ لوگ شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں نہ پہنچ گئے۔ وہ گاڑی مقفل کر کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی، ولید کسی سدھائے ہوئے بیل کی طرح چلتا اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا تھا۔
ایک الگ کیبن کی ٹیبل اور کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے ولید نے اپنی نظریں حیدر کے چہرے پہ جما دی جو عین اس کے سامنے چپ چاپ بیٹھی تھی. مجھے پتا ہے تم منتظر ہو. اس نے بہت دیر بعد لب کشائی کی. میں پریشان بھی ہوں. ولید نے انتظار کے علاوہ بھی اپنی کیفیت بیان کی. تو پھر اندازہ کرو جس بات کو سننے سے پہلے ہی تم اتنے پریشان ہو رہے ہو اس بات کو سن کر میری پریشانی کا عالم بھلا کیا ہوگا. اس نے استہزائیہ سے انداز میں کہا. لیکن کچھ پتا بھی تو چلے. ولید واقعی اچھا خاصا پریشان اور متجسس ہو گیا تھا. مونس مرزا کو جانتے ہو؟ اس نے بات شروع کی. دیکھا ہے جانتا نہیں ہوں. ولید نے مونس مرزا کو آفاق کی شادی میں دیکھا تھا. تیمور نے اس کے بارے میں بتایا تھا. میرے بابا کی ایک بیسٹ فرینڈ کا بیٹا ہے. وہ مزید گویا ہوئی. پھر وہ کھٹک گیا. بابا ان لوگوں کے ساتھ بہت کلوز ہیں. بہت پسند کرتے ہیں ان کو. مگر اس بات سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنا. تمہارا تعلق یہ ہے کہ تم تیمور حیدر کی بیسٹ فرینڈ ہو اور میں اپنے بابا کے دوست کی فیملی کے بجائے اپنے بھائی کے دوست کی فیملی میں انٹرسٹڈ ہوں. مجھے مونس مرزا کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ میری تمام دلچسپیوں کا مرکز ولید رحمان ہے. اور ولید رحمان جو میرے سائے سے بھی بھاگتا پھرتا ہے، جس کے لیے میرے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا بھی محال ہے، جو دنیا سے بھی ڈر رہا ہے اور مجھ سے بھی، جو نہ اپنا بن رہا ہے اور نہ میرا. عزت کہتے کہتے روحانسی سی ہو گئی تھی اور ولید یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا. تو کیا چاہتی ہو تم؟ سارے ڈر سارے خوف پھینک دوں؟ جینا دشوار کر لوں اپنا بھی اور تمہارا بھی؟ میری نظر میں تم ابھی بچی ہو. تمہیں ابھی اپنے سینے کے اندر دھڑکتا خون کا سرخ لوتھڑا نظر آ رہا ہے. اس دنیا کی سیاہی کا تو تمہیں علم ہی نہیں ہے. جہاں خون کے سرخ لوتھڑے دھڑکنا شروع کرتے ہیں وہیں اس دنیا کے ستم ٹوٹنے لگتے ہیں. اور میں ڈرتا ہوں تمہاری معصومیت سے، تمہاری جذباتیت سے، تمہاری محبت سے اور محبت کی شدت سے. کیونکہ جہاں پہ معصومیت، جذبات، محبت اور شدت زیادہ ہوتی ہے وہیں آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور وہی شکار بھی زیادہ ہوتے ہیں. تمہارے اور میری جیسے کئی لیلا مجنو یہ دنیا بہت پہلے ہی نگل چکی ہے. ہم کوئی نہیں ہے. اور میں اسی واسطے چپ ہوں کہ شاید تم بھی چپ ہو جاؤ اور دنیا کا یہ وار خالی چلا جائے. مگر تم ہو کہ ولید نے کہتے ہوئے خفگی سے سر جھٹکا تھا. میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ کیسے؟ مونس مرزا میرے گھر پرپوزل بھیج رہا ہے. عزت بے بسی سے چیخ اٹھی تھی اور ولید پرپوزل کا سن کر یکدم چونک گیا تھا اور پھر اگلے چند سیکنڈز وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا. میں تمہاری طرح چپ نہیں ساتھ سکتی. یہ دنیا مجھے نکلتی ہے تو نکل جائے. میری محبت اور میری شدت بس وہی رہے گی. ولید رحمان اور صرف ولید رحمان. عزت نے بآواز بلند اپنا فیصلہ سنایا تھا اور ولید اس کے فیصلے پہ چکرا گیا تھا. اینڈ آف دی ایپیسوڈ. باقی سنیے آئندہ.